ایک لائیو کال ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. السلام علیکم دانش بھائی. رابعہ آپ کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام میرا بچہ, آپ کیسی ہو؟ کیا سوال ہے علماء کے لیے؟ ٹھیک ٹھاک اللہ کا شکر. اور پہلے تو مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میری بات ہو رہی ہے آپ سے. کر لو یقین. لیکن خدا گواہ ہے کہ میں کتنے دنوں سے کوشش کر رہی ہوں لیکن میری آپ سے بات نہیں ہو رہی تھی. اور آپ کی ٹرانسمیشن بہت اچھی ہے, بہت اچھی. تھینک یو, بہت اور آپ کے چہرے پہ جو نور ہوتا ہے نا اس کو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی. ایسا لگتا ہے آسمان سے کوئی فرشتے اتر آئے ہوئے, ایسا لگتا ہے. کیا ہو گیا بھائی؟ اچھا بہت شکریہ, پسند کرتی ہوں, مجھے سمجھ آ گئی. یہ سب نورانی چہرے بیٹھے ہیں کیونکہ اچھی بات کرتے ہیں نا, اس لیے. اچھا آپ کا کیا سوال ہے؟ یہی بات ہے. میں اور آپ کا گرین جو چینل ہے نا اس کی تو میں تعریف ہی نہیں کر سکتی, اتنا اچھا ہے. اور جو ٹرانسمیشن آپ چلا رہے ہیں نا وہ تو ایسی ٹرانسمیشن کو گھر ہی نہیں سکتا. کیا بات ہے, تھینک یو, بہت شکریہ. آپ ہی مجھے ایک سوال پوچھنا تھا علماء کرام سے. جی پوچھیے. جی پریگننسی میں, میری پریگننسی ہے نا, تو پریگننسی میں روزے فرض کیے گئے ہیں. اور اگر کوئی عورت روزے نہیں رکھتی تو اس کے لیے اسلام میں کیا ہے, کفارہ کیا ہے اسلام میں؟ ٹھیک ہے, پریگننسی میں روزے رکھنے چاہیے نہیں؟ مفتی صاحب آپ بتا دیجئے, ڈیورنگ پریگننسی کیا روزے رکھنے چاہیے نہیں رکھنے چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مذہب اسلام مذہب اعتدال ہے. وہ انسانی ضرورتوں کو سامنے رکھتا ہے. اگر کوئی خاتون ان کے ساتھ یہ معاملہ ہے اور وہ روزے رکھ سکتی ہیں اور انہیں معلوم ہے اپنی طبیعت سے بالکل خود اندازہ مجھے ہوتا ہے کسی پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا تو اسے روزہ رکھنا چاہیے. اور اگر وہ یہ سمجھتی ہیں کہ میں بہت کمزور ہوں یا ڈاکٹر نے یہ بتایا ہے کہ آپ بہت کمزور ہیں, آپ روزے نہیں رکھ سکتی, تو پھر وہ روزے نہ رکھے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی یوں کہا جاتا ہے کہ ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھ لیا کرو, 2 دن چھوڑ کر روزہ رکھ لیا کرو. جس قدر ماہ رمضان کی برکتیں آپ سمیٹ سکتی ہیں سمیٹیں. جو نہیں رکھے وہ بعد میں رکھنے. پھر جو روزے آپ کے رہ گئے, تو جو روزے آپ کے رہ گئے ہیں ان کا معاملہ یہ ہے کہ جب آپ صحت مند ہو جائیں تو صحت مند ہونے کے بعد ان روزوں کی قضا کریں. ٹھیک ہے, ان روزوں کو قضا کریں. قضا کرنا ضروری ہے. قضا کرنا ضروری ہے. فدیہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ قضا کرنے کے قابل بھی نہ ہوں. نہیں, اکثر خواتین کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ پریگننسی میں بھی روزہ نہیں ہوا, پھر وہ فیڈ کرواتی ہیں, اس وقت بھی منع کیا جاتا ہے کہ نہیں. جی میں عرض کر رہا ہوں. جی یہ بات یہ ہو رہی تھی کہ اگر ایک خاتون ہیں وہ امید سے ہیں, حاملہ ہیں جی, اور وہ محسوس کرتی ہیں کہ میں روزہ نہیں رکھ پاؤں گی, اور ڈاکٹر کا بھی مشورہ ہے تو نہ رکھیں, بعد میں رکھ لیں. اچھا کچھ روزے رکھ سکتی ہیں, کچھ نہیں رکھ سکتی, تو ایسا کر لیں. مکمل روزے رکھنے کی ہمت ہے تو کر لیں. اچھا اس کے بعد جو ہے نا پھر فیڈ دینے کا مرحلہ آتا ہے. یقیناً فیڈ میں اس کی جو طاقت ہے وہ بچے کی طرف منتقل ہوتی ہے اور جسم میں کمزوری پیدا ہوتی ہے. اگر ان دنوں میں بھی وہ یہ سمجھتی ہیں کہ میں روزہ مکمل طور پر نہیں رکھ سکتی, رکھوں گی تو بچے کا نقصان ہوگا, تو اسی ترتیب سے کہ کچھ دن رکھے کچھ دن نہ رکھے. مکمل نہیں رکھ سکتی تو مکمل نہ رکھے. اس کے بعد پھر کیا ہوگا, وہ جو روزے چھوٹے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ 2 صورتیں ہوتی ہیں. اگر خدا نہ خواستہ بعد میں بھی ٹھیک ہونے کی کبھی امید ان کی نہیں ہے تو فدیہ دے. اور اگر وہ یہ سمجھتی ہیں کہ نہیں میں ٹھیک ہو جاؤں گی تو میں روزے رکھ لوں گی تو روزے رکھ لیں. کہنا یہ ہے کہ روزوں کی قضا اس کے ذمہ ہے. اچھا, اگر روزوں کی قضا اس کے ذمہ ہے, اگر وہ قضا پر قادر ہے, قضا کر سکتی ہے تو فدیہ کام نہیں آئے گا. ہاں یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ صدقہ تو دینا چاہیے, فدیہ اپنے طور پر دینا چاہے تو دے دے, لیکن جیسے ہی وہ سمجھے کہ اب میں روزہ رکھ سکتی ہوں تو روزہ رکھے, وہ فدیہ اس کا صدقہ نفل بن جائے گا. اچھا ٹھیک ہے.